اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے خاندانی نظام کے بارے میں۔ خاندان کیا ہے؟ کیونکہ ہم سب انسان کسی نہ کسی نظم کے پابند بنائے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک نظام بنایا ہے چھوٹے پیمانے پہ، جسے ہم خاندانی نظام کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے بعد اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے زیادہ مرکزی حیثیت دی ہے خاندان میں، وہ والدین کی ہے۔ اور اس سلسلے میں میں آپ کو اللہ ہی کے احکامات پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم نہیں بندگی کرو گے، یعنی کسی اور انسان کی آپ بندگی نہیں کریں گے، کسی چیز کی دنیا میں بندگی نہیں کریں گے سوائے اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کریں گے، کیونکہ اللہ ہی آپ کا خالق ہے، اسی کی بندگی آپ پہ لازم ہے۔ دوسری جو اسی سلسلے میں ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اور والدین کے ساتھ احسان کریں گے، اور جب پائیں آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں، ان دونوں میں سے ایک کو یا ان دونوں کو، تو بس نہ کہیے گا ان دونوں سے اف بھی، اور نہ ان دونوں کو جھڑکیے گا، اور کہیے ان سے اچھی بات، شرافت کی بات، اور ان کے سامنے جھکائے رکھیں اپنے کاندھے عاجزی کے ساتھ، اور کہیے ان کے لیے پروردگار تو ان کے اوپر اسی طرح سے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پہ رحم کیا تھا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہیں، یہ جیسے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے، دوسرا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں گے۔ احسان کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اپنی زندگی اس طرح سے بسر کرو جیسے اللہ تمہارے سامنے موجود ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ مالک موجود ہے اور تم مالک کی موجودگی میں کام کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا یہ تمہارے لیے مشکل ہوگا، اس لیے کم از کم اتنا ضرور کرو کہ یہ سوچو کہ تم تو مالک کو نہیں دیکھ سکتے لیکن مالک ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ والدین کے معاملے میں احسان کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی ہر وقت انسان جب والدین کے ساتھ پیش آئے تو یہ سوچتے ہوئے پیش آئے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پرسش ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں جا کے جواب دہی کرنی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں بہت سی احادیث ہیں، اور قرآن حکیم میں بھی آپ دیکھیے کہ جگہ جگہ، یہ تو میں نے ایک ہی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے، جس میں وہ 14 احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے، اور یہ احکامات تھے جو کہ ایک اسلامی ریاست کی بنیاد تھے۔ اب یہ صرف افراد کا کام نہیں ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، بلکہ ایک حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ والدین کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی انسانی معاشرے ہیں وہاں پر انسان کو اس کے خاندان کو محدود کر دیا گیا ہے، شوہر، بیوی اور بچے، باقی کسی اور کی ذمہ داری اس پہ نہیں ڈالی جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کو اہمیت دی ہے اور والدین کی ایک مرکزی حیثیت رکھی ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ یہی ہیں جنہوں نے تمہیں پالا، پوسا، بڑا کیا اور اب اس قابل کیا کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے۔ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ ان کے محتاج تھے، یہ اگر آپ کی پرورش نہ کرتے، یہ اگر آپ کی دیکھ بھال نہ کرتے، یہ اگر آپ کی تعلیم و تربیت نہ کرتے تو آپ اس قابل نہ ہوتے۔ اب جب کہ آپ جوان ہیں اور یہ ضعیف ہیں، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ اسی طرح سے پیش آئیں جیسے کہ یہ والدین آپ کے ساتھ پیش آئے تھے۔ اسی طرح سے آپ ان کا خیال رکھیں، اسی طرح سے ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں جیسے مہربانی کا سلوک انہوں نے آپ کے ساتھ بچپن میں کیا تھا۔ اس لیے یہ دعا ہمیں جو سکھائی گئی ہے، پروردگار ان میرے والدین پہ اسی طرح سے رحم فرمانا جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ سے رحم کیا ہے، مجھ سے محبت کی ہے۔ اب دعا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ دعا جو آپ کو سکھائی ہے اس کا ایک بڑا مقصد ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا بچپن یاد دلاتا ہے۔ کل تک تم ان والدین کے محتاج تھے، کل تک یہ والدین تھے جو تمہاری دیکھ بھال کر رہے تھے، آج یہ ضعیف ہیں اور انہیں تمہاری دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ اب رویوں میں ہمارے فرق ہو جاتا ہے، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں اور جب تک ہم خود اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو جاتے ہم بار بار ہر چیز کے لیے اپنے والدین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ والدین جتنی دفعہ بھی ہم انہیں بلاتے ہیں،
تکلیف کے لیے بھی آواز دیتے ہیں وہ فوراً مستعدی سے جواب دیتے ہیں، نہایت محبت اور شفقت سے جواب دیتے ہیں۔ لیکن کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اب ایک بچے میں اور والدین میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ پیار سے ماں کو یا باپ کو پکارتے ہیں اماں ابا، کہتے ہیں صدقے واری جیتے رہو پیارے، اور جب ایک بوڑھا انسان اپنے اولاد کو پکارتا ہے کیا بیٹا، ہاں ابا، وہ کہتے ہیں ابا، دوسری دفعہ کیا ہے، اور تیسری دفعہ کیا ہے۔ تو یہ رویہ صحیح، اس وجہ سے کہ انہوں نے بھی تو آپ کو کتنے صبر و تحمل سے پالا پوسا، اس وقت وہ بھی جوان تھے، لیکن انہوں نے آپ کو جھڑکا نہیں، آپ کے ساتھ کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کی، بلکہ ہر مرتبہ آپ کی ہر شرارت پہ، ہر نامعقول حرکت پہ پیار محبت سے آپ کو سمجھایا۔ اگر آپ کو تنبیہ کے لیے کبھی مارا بھی تو بھی وہ کتنی دیر تک پچھتاتے رہے۔ لیکن ہم جب جوان ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنے بوڑھے والدین کا خیال ہی نہیں رہتا۔ اس لیے کسی بھی معاشرے میں اگر کوئی سربراہ نہ ہو، اس خاندان کا کوئی ایسا فرد نہ ہو جس کو کہ لوگ محترم سمجھیں، تو وہ خاندان بکھر جاتا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں خاندانی نظام بکھر چکا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ بس جب ہم بڑے ہو گئے، اس قابل ہو گئے کہ کمائیں، تو اب ہماری ذمہ داری کسی اور کے لیے نہیں سوائے اپنے نفس کی۔ زیادہ سے زیادہ اگر وہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتے ہیں تو اپنے بیوی یا بچوں کا، اور آج کل کے زمانے میں تو بیویوں کا بوجھ بھی اٹھانا گوارا نہیں کرتے، اور بچوں کو بھی وہ دوسروں کے رحم و کرم پہ ڈالتے۔ اسی وجہ سے انسانیت دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور انسان سب سے بڑا حیوان بنتا جا رہا ہے۔ آج انسان جس طرح سے انسانوں کو ہلاک کر رہا ہے اور منصوبے بنا رہا ہے انسانی ہلاکت کے، وہ کبھی بھی کوئی دنیا کی مخلوق ایسا نہیں کرتی۔ آپ ہر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ میں رحم کا جذبہ ڈالا ہے، اور وہ ماں باپ اپنے بچوں کی کس طرح سے پرورش کرتے ہیں۔ چاہے آپ ایک چھوٹی سی چڑیا سے لے کے اور بڑے سے بڑے درندے کو دیکھ لیجئے، ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ڈالا ہے، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خصوصیت پیدا کی ہے کہ ایک جوڑا اپنے بچوں کی اس وقت تک نگہداشت کرتا ہے اور ساتھ رہتا ہے ایک دوسرے کے، جب تک کہ بچے بڑے نہیں ہو جاتے۔ کبھی بھی آپ یہ نہ دیکھیں کہ ایک شیر اپنی مادہ کو چھوڑ کے کہیں چلا جائے، یہاں تک کہ ایک بھیڑیا جنہیں ہم انتہائی گھٹیا درجے کے جانور سمجھتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کی پرورش میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں اور ساتھ رہتے ہیں۔ آج کل کے نظام کی طرح نہیں کہ کچھ دن ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہے، بچے جو ہوئے تو ان کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوئی اور چھوڑا اور چل دیے۔ اس کی وجہ سے دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہمیں دیا ہے اس میں یہ ہے کہ والدین کی مرکزی حیثیت ہے۔ والدین میں ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ، لیکن اسی قرآن کی روح سے جہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان دونوں میں ایک جوڑا ہے یا دوسرا جوڑا، تو وہ دوسرا جوڑا کون سا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ جی ہاں، ساس سسر وہ دوسرا جوڑا ہے، کیونکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کی حیثیت میں رکھا ہے۔ سسر بھی اپنی بہو سے کسی صورت میں شادی نہیں کر سکتا، چاہے اس کا شوہر اسے طلاق دے دے یا اس کا شوہر وفات پا جائے، وہ بیٹی ہی رہے گی۔ اسی طرح سے ایک ساس اپنے داماد سے کسی صورت میں شادی نہیں کر سکتی، چاہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، چاہے اس کی بیوی مر جائے، پھر بھی ساس اس کی ماں ہی رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک ایسے نظام ہی کی بنیاد ڈالنا چاہتا ہے جہاں یہ بزرگ جو ہیں ان میں کسی قسم کے اگر اس جوڑے میں اختلاف ہوتا ہے تو یہ بزرگ اپنی شفقت میں ان کو شامل رکھیں اور ان کو محروم نہ کریں اپنی شفقت سے۔ فرض کیجئے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ رشتہ قائم رہے بیٹے کا جو اس کے ساتھ قائم ہو چکا ہے، وہ اسی طرح سے اپنے ان سابقہ ساس سسر کی تعظیم کرے، اسی طرح سے ان کے حقوق ادا کرے جیسے ایک بیٹے کو کرنے چاہیے۔ اسی طرح سے ایک بہو بھی اسے اپنی سسرال میں اپنے ساس سسر کے ساتھ ان کے وہی حقوق ادا کرے جیسے وہ اپنے ماں باپ کے کرتی ہے، اور اس سے وہ جو تلخی ایک پیدا ہوتی ہے معاشرے میں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بچے جو اگر یہ تعلقات خراب ہوتے ہیں تو وہ جو ایک شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں وہ محرومی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ خود سوچئے اگر ان کے آپس میں بزرگوں کے تعلقات صحیح رہیں اور بزرگوں سے ان بچوں کے تعلقات صحیح رہیں تو پھر وہ نواسا نواسی یا پوتا پوتی اس شفقت سے محروم نہیں ہوتے جسے ہم انہیں محروم کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایسا نظام قائم ہو جہاں پر لوگوں میں آپس میں رحمت اور شفقت ہو، آپس میں محبت اور ایک دوسرے کی پاسداری ہو۔ نفرت شیطانی جذبہ ہے۔ اب ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سب سے زیادہ ناپسند کیا ہے وہ نفرت ہے، کیونکہ نفرت سے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی بلکہ چیزیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔
اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم انسان آپس میں جو بھی رشتے قائم کریں وہ ہمارے محبت کے اور شفقت کے رشتے ہوں، خاص طور سے والدین کا رشتہ۔ اب والدین میں ایک تو آپ دیکھیے کہ ماں باپ ہیں، ساس سسر ہیں، پھر ان کے ماں باپ ہیں، نانا نانی، دادا دادی، یہ بھی انہی رحم کے رشتوں میں، اور ان کو بھی ماں باپ ہی کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کیونکہ ایک خاندان میں ان کے بزرگ جو ہیں وہ اس خاندان کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت جو اس مسائل میں گھرا ہوتا ہے وہ ان کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ ان کی پیچیدگی کو دور کر سکتا ہے، لیکن اگر خاندان میں بزرگ ہوں اور انہیں آپ بزرگی کا وہ درجہ دیں تو پھر وہ یقیناً اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نانا نانی اور دادا دادی کو بھی والدین ہی کے زمرے میں رکھا ہے۔ یہ ایک ایسا مضبوط رشتہ ہے جس کی وجہ سے یہ خاندانی نظام قائم رہتا ہے۔ بعض مرتبہ آپ دیکھیے کہ ہم انسان افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ناراضگی کے انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، اور اگر کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس میں بھی بڑے انتہا پسند ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بزرگ ہوتے ہیں تو پھر یہ ہمیں ہماری اس غلطی کا احساس دلاتے ہیں، ہمیں وہ روکتے ہیں اگر ہم کوئی جانبداری کی حرکت کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہم خود ان کے پاس جاتے ہیں اپنی بہت سے معاملات کا فیصلہ کرانے، اور وہ چونکہ زندگی کے اتنے تجربے سے گزر چکے ہوتے ہیں اس لیے ہم ان کے اس تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و سمجھ دی ہے، نتیجہ نکالنے کی قوت دی ہے۔ ہم اپنے حالات سے جن سے گزرتے ہیں ان سے نتائج اخذ کرتے ہیں اور ان نتائج سے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر نتائج خراب تھے تو ہم ان نتائج کو بچوں کے سامنے رکھ کے کہتے ہیں ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی، اس کا یہ نتیجہ نکلا، تم اس غلطی میں نہ پڑنا۔ اسی طرح سے اگر ہمیں کوئی اچھا تجربہ ہوتا ہے زندگی میں کسی بات سے تو ہم وہ بھی اپنے بچوں کے سامنے رکھتے ہیں، اس چیز سے ہم کو یہ فائدہ ہوا تھا، تم بھی یہ کام کرنا۔ اور اس طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے ان تجربات سے فائدہ اٹھائیں تو زندگی کی بہت سی تلخیوں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی خاندانی نظام میں اور کچھ لوگ شامل کیے ہیں جو بزرگوں کے صف میں آتے ہیں، وہ ہمارے ماموں اور ہمارے چچا ہیں، خالہ اور پھپھی ہیں۔ یہ وہ رشتے ہیں جن کو کہ خاندانی نظام میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یہ ہیں اس خاندان کو جوڑنے والے۔ ان لوگوں سے اگر ماں باپ کی شفقت سے انسان محروم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے چچا اور ماموں اس کی جگہ لے لیتے ہیں، اگر والدہ کی شفقت سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر خالہ اور پھپھی ان کی جگہ لے لیتی ہیں۔ اور اس سلسلے میں میں یوں ہی نہیں کہہ رہی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالہ بھی ماں کی جگہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان رشتوں کو کیوں اللہ تعالیٰ جوڑ رہا ہے، کیوں اتنے ان کو رحمت اور شفقت کے رشتے بنا رہا ہے، تاکہ انسان کسی کی محبت اور شفقت حاصل کر سکے۔ اگر ایک محرومی ہو گئی ہے تو کوئی اس محرومی کی جگہ لے لے۔ اس طرح سے انسانی معاشرے کو اللہ تعالیٰ جوڑتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم سورہ نحل میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رشتے بنائے ہیں، اور تمہارے رشتے صرف یہی نہیں بنائے بلکہ تمہارے سمدھیانے بنائے۔ وہاں جہاں تم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہو وہ پھر خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو آپ دیکھیے کہ ہم انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور پہلے دن سے ہی ایک مخاصمت کا رویہ ان کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، دونوں طرف سے باقاعدہ ایک غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے محبت اور رحمت کا رشتہ قرار دیتا ہے، کیونکہ اب آپ کے بچے جب آپس میں جڑ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ دو خاندان بھی ایک دوسرے سے جڑ جائیں، ان کی خوشیاں ان کے دکھ سانجھے ہوں، یہ ایک دوسرے کی عزت و توقیر کریں، اور یہ ایک دوسرے کی عزت و توقیر کر کے ہی خوش رہ سکتے ہیں۔ کوئی بھی لڑکی اگر آپ اس کے والدین کو برا سمجھیں تو آپ کے گھر کے افراد میں نہیں ہو سکتی، اسے کبھی بھی اچھا نہیں لگتا کہ اٹھتے بیٹھتے اس کے والدین کی توہین کی جائے۔ اسی طرح سے کوئی لڑکا یہ پسند نہیں کرتا کہ اٹھتے بیٹھتے اس کے والدین کی توہین کی جائے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا یہ رشتہ خوشگوار ہو اور وہ ایک دوسرے سے محبت کریں تو پھر ہمیں یہ لازم ہے کہ ہم ان کے والدین کی عزت کریں، والدین ایک دوسرے کی عزت کریں، اور بچوں کو اس کی تربیت دیں کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کریں۔ ہم نے جو بہت سی اپنی اچھی خوبصورت رسمیں چھوڑ دی ہیں، اگر ہم ذرا سا غور کریں تو ان کے چھوڑنے سے آج ہم انسانیت کی سطح سے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب بچیوں کو ودا کیا جاتا تھا تو ہاتھ پکڑایا جاتا تھا بزرگوں کے ہاتھ میں، ساس و سسر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہتے تھے اب یہ آپ کی بیٹی ہے، اب آپ اس کے والدین کی جگہ ہیں، آپ اس سے وہی شفقت اور محبت دیجیے گا جو اپنی بچی کو دیتے۔ وہ بیٹے کو ان کے حوالے کرتے تھے اور کہتے تھے یہ اب آپ کا بیٹا ہے، ہم بیٹی لے کے جا رہے ہیں، بیٹا آپ کو دے رہے ہیں۔ اس سے ایک ایسا محبت کا رشتہ آپس میں قائم ہو جاتا تھا کہ کوئی بھی ایک دوسرے کا مخالف نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ سمجھتے تھے اب چونکہ ہمارے بچے سانجھے ہو گئے،
وہ ان کا بیٹا بن گیا، یہ ہماری بیٹی بن گئی. اس لیے ایک بہت پیارا اور بہت محبت کا رشتہ والدین میں بھی قائم ہو جاتا تھا، اور وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں، ایک دوسرے کی تکلیف میں شریک ہوتے تھے. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم 1000 سال تک ہندوؤں کے ساتھ رہے، جن کی بنیادی نفرت پہ، ان کے پورے دین کی بنیادی نفرت پہ. اگر آپ دیکھیں تو جو اس وقت ہندو دھرم ہے اس کی بنیاد کس چیز پہ ہے کہ ایک اونچی ذات ہے برہمن، اور اس کے بعد پھر وہ جتنی بھی اس سے نیچی ذاتیں ہیں ان سے ایک نفرت کا اور ایک حقارت کا رویہ ان کا ہے. اور اسی طرح سے پھر جو اس سے نیچی ذات ہے وہ اس سے اونچی ذات والا اس سے نفرت کرتا ہے. اور یہ ایک نفرت کا پورا نظام ہے جہاں پر ایک دوسرے سے محبت کا کوئی رشتہ ہی قائم نہیں کیا جاتا. ایک دوسرے سے دوری، ایک دوسرے سے نفرت، کہ اگر ایک اچھوت کسی برہمن کو چھو جائے تو وہ واجب القتل سمجھا جاتا ہے ان کے معاشرے میں. اس کا سایہ بھی اگر ان کے مندر پہ پڑ جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے. یہ اس قسم کے نظام کے ساتھ رہ کے ہمارا بھی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا رویہ ہو گیا ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھا خاندانی نظام قائم ہو تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہدایات پہ عمل کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی ان ہدایات پہ عمل کیے بغیر ایک اچھا خوبصورت انسانی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ خاندانی نظام جسے اللہ تعالیٰ قائم کرنا چاہتا ہے اس کی بنیاد، اس کی مرکزی جو کردار ہیں وہ والدین ہیں. والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کلام پاک ہمیں یہ ہدایات دیتا ہے کہ اگر ہمارے والدین ضعیفی کی حالت میں ہمارے پاس آئیں تو ہم ان سے کس طرح سے بات کریں. کہا کہ ان سے اف بھی نہ کرو. اف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بیزاری کا اظہار. جب والدین کسی چیز کے متعلق کہیں تو ہم ایک بیزاری کا سا رویہ ان کے ساتھ اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ ہم تو تنگ آ گئے ہیں آپ کی باتوں سے. اس قسم کی جو حرکتیں ہیں اللہ کو پسند نہیں. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو مت. بعض مرتبہ آپ دیکھیے کہ ہم فوراً اپنا مزاج دکھانا شروع کر دیتے ہیں. والدین نے کوئی بات کی، ایک سے دوسری بات کی اور ہم نے فوراً ان کو جھڑک دی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا مت کرو. تیسری چیز اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے عاجزی کے ساتھ اپنے کاندھے ان کے سامنے جھکائے رکھو. یعنی ہمیشہ ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار رکھو جو بچپن میں تمہارا تھا. جس طرح سے بچپن میں تم ان کی توہین کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، بچپن میں تم ان کی بات کو یوں ہی سنی انسنی کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ہر بات توجہ سے سنتے تھے، ہر حکم کی تعمیل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اب جب بڑے ہو گئے ہو جب بھی یہی رویہ رکھو. کیونکہ آج وہ بوڑھے اور آپ جوان ہیں، کل کو آپ بوڑھے ہوں گے اور آپ کے بچے جوان ہوں گے. آج جو رویہ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ رکھا ہوا ہے بچے اس کو دیکھ رہے ہیں، وہی رویہ وہ آپ کے ساتھ کریں گے. یہ وہی فصل ہے کہ جو بیج آج آپ بو رہے ہیں کل وہی بیج آپ کاٹیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ اگر آپ نے شفقت کا، محبت کا، عاجزی کا، فرما برداری کا رویہ رکھا تو آپ نے اپنے لیے ایک بہت اچھی فصل تیار کی. کیونکہ آپ کی اولاد دیکھ رہی ہے کہ یہ کس طرح سے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، کیسے ان کی تابع داری کرتے ہیں، کس طرح سے ان کی ہر بات کو خندہ پیشانی سے سنتے ہیں، کتنے صبر کے ساتھ بعض مرتبہ ان کی کوئی ناروا بات بھی خندہ پیشانی سے جھیل جاتے ہیں. وہی رویہ وہ آپ کے ساتھ اختیار کریں گے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی یہی ہے. ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہی تو کرتے ہیں. یہ ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ بچے نہیں دیکھ رہے، بچے نہیں سن رہے، لیکن آج آپ دیکھیے کہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچہ 6 سال کی عمر تک بہت کچھ سیکھ لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے. اس کی شخصیت اور کردار اس وقت بن جاتی ہے. جو کچھ آپ اسے بنانا چاہتے ہیں اس میں تاثرات اس کے لاشعور میں محفوظ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر جو آگے رویہ اختیار کرتا ہے انہی تاثرات کی بنا پہ کرتا ہے. ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ بچے کیا سمجھیں گے، لیکن وہ باتیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں سمجھ رہے وہ ان کے تحت الشعور میں ہمیشہ رہتی ہیں. جب بھی وہ کوئی کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں وہ بات ہمیشہ ان کو یاد آتی ہے. اگر آپ نے کوئی اچھی بات کہی ہے وہ اچھی بات ہر برائی سے ان کا راستہ روک لیتی ہے. اگر آپ نے کوئی غلط رویہ زندگی میں اختیار کیا ہے ہر غلط کام کرنے سے پہلے وہ اسی کی آڑ لیتے ہیں. اس لیے ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا چاہیے. اب یہاں پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ والدین اور بچوں کے آپس میں تعلقات کیسے ہونے چاہیے. ہم جب اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں والدین کی حیثیت سے تو ہمیں ان کی تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے. والدین کا جو اتنا بڑا درجہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اس لیے دیا ہے کہ یہی ہے جو کہ اس خالق کی مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں. ان کے ذریعے سے وہ اپنی مخلوق پیدا کرتا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں ایک مرکزی حیثیت والدہ کو دی گئی ہے.
قرآن حکیم پڑھیے، اس میں بار بار تاکید کی گئی ہے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آؤ، کیونکہ وہ ہے جس نے بہت تکلیفیں اٹھا کے تمہیں پیٹ میں رکھا اور بہت تکلیفوں کے ساتھ تمہیں پیدا کیا، اور پھر 2 سال تک اس نے تمہاری رضاعت کی دودھ پلائے. تو وہ ایک نہایت قابل تعظیم ہستی ہے، اس کی عزت کرو. اور والدہ اگر صحیح تربیت اپنے بچوں کی کرے تو جیسے حضور نے فرمایا تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کیا مطلب؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ماں کے بس پاؤں دبا دے تو جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، اس کی پیروی کرنے میں. اگر ایک نیک ماں ہے اور جس طرح کا رویہ اس نے زندگی میں اختیار کر رکھا ہے، اگر آپ اس نیک رویے کی پیروی کرتے ہیں تو پھر جنت کے مستحق ہوں. 4 قسم کی مائیں آپ کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ایک اپنی ماں، ایک ساس، نانی، دادی. یہ سارے رشتے جو ہیں آپ دیکھیے کہ جب ان کی سب کی نظر رہتی ہے انسان کی شخصیت کو بنانے میں، ان کی تربیت کرنے میں، تو انسان پھر کندن بن کے نکلتا ہے. کیونکہ بہت سے تجربات ہیں جو آپ کی ساس آپ کو دیتی ہے. جب آپ نے ایک نئے گھر میں جاتے ہیں، اس نئے گھر کے ماحول سے وہی آپ کو روشناس کرتی ہیں. اپنے بیٹے کے متعلق جتنی معلومات ان کی والدہ آپ کو دے سکتی، کوئی بھی نہیں دے سکتی. اس لیے وہ بھی آپ کی تربیت میں اپنا ایک کردار ادا کرتی ہیں اگر آپ انہیں ماں کی حیثیت میں رکھیں اور ان سے ہر بات میں مشورہ لیں اور ان کے مشورے کو آپ اپنے اوپر تنقید نہ سمجھیں. عام طور پہ تو ہم ایک نہایت معاندانہ رویہ لے کے سسرال میں جاتے ہیں کہ یہ بڑھیا ہوتی کون ہے ہم سے کچھ کہنے والی. تو اس طرح سے تو بات نہیں نپتی. لیکن اگر آپ انہیں اپنا خیر خواہ سمجھیں، اپنی والدہ سمجھیں، اور جیسے والدہ کی ہر تنقید کو آپ بہت خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں، ایسی ان کی کوئی تنقید ہو، وہ آپ کو کسی بات پہ روکے اور ٹوکے تو اس پہ برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کے خیر خواہ ہیں. ایک بات ہمیں شیطان کبھی بھی نہیں سوچنے دیتا، وہ یہ کہ جو بھی آپ کے اوپر تنقید کرتا ہے، جو بھی آپ کی کسی برائی کی نشاندہی کرتا ہے، وہ آپ کا سب سے اچھا دوست ہوتا ہے. اس سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. کیونکہ آپ خود دیکھیے، ہم سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمیں کچھ منع کرتا ہے کسی کام کو، انہیں ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں. آپ کو منع کرتا ہے وہی شخص جو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو آپ کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے آپ لوگوں کی نظروں سے گر جائیں. اس لیے خیر خواہی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو روکے ٹوکے منع کرے. جیسے آپ دیکھیے کہ آپ اپنے بچوں کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ان پہ تنقید کرتے ہیں. ایک ماں کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ مستقل روکنا اور ٹوکنا، تاکہ کسی اور کی نظروں میں آپ گرے نہیں، کہیں اور سے آپ کو نقصان نہ پہنچے. اس لیے یہ اس کے تحفظ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو ہر اس بری چیز سے بچائے جس سے کہ کبھی بھی اسے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. اسی طرح سے آپ جب اپنی سسرال میں جاتے ہیں تو ساس کا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو اپنے بچوں میں داخل کرنے کے بعد آپ کی ہر بات کو سمجھائے، آپ کو بتائے، تاکہ آپ نقصان سے بچ جائیں. کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نادانستہ ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں. اسی طرح سے آپ کی نانی اور دادی جو ہیں ان کے تجربات والدین سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. والدین کے رویے میں تو بعض مرتبہ جب وہ نوجوان ہوتے ہیں تو ذرا سی جلد بازی ہوتی ہے، ذرا مصروفیت کی وجہ سے بعض مرتبہ گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن ان کی عمر وہ ہوتی ہے جس میں ایک ٹھہراؤ انسان کی شخصیت میں آ جاتا ہے. یہ جس طرح سے اپنے نواسا نواسی اور پوتا پوتی کی تربیت کر سکتے ہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے رویے میں شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے اور تحمل ہوتا ہے، برداشت ہوتی ہے. وہ بہت سی نامعقول حرکتیں بچوں کی سہ جاتے ہیں جو ماں باپ نہیں سہتے. اس لیے بچوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر ان کے پاس ان کے دادا دادی یا نانا نانی رہ رہے ہوں، کیونکہ ان کی زندگی کے بڑے زبردست تجربات ہوتے ہیں جس سے کہ یہ بچے فیضیاب ہوتے ہیں. ان کی تعلیم و تربیت میں جو نگاہ یہ بڑے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کا فراغت کا وقت ہوتا ہے اور والدین کے کام کا وقت ہوتا ہے. والدین اتنے مصروف ہوتے ہیں بعض دفعہ کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچے کیا کر رہے ہیں. لیکن اگر گھر میں یہ بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی نظر میں یہ بچے ہوتے ہیں اور ان کی ایک ایک چیز دیکھتے ہیں اور ان کو پیار سے محبت سے روکتے ہیں ٹوکتے ہیں. کہانیاں، حکایتیں، کتنی کتنی ترکیبیں ہوتی ہیں ان بزرگوں کے پاس ان بچوں کو مصروف رکھنے کی. پھر آپ دیکھیے کہ اسی خاندانی نظام کے تحت ماموں، چچا، خالہ اور پھپھی آ جاتے ہیں کہ یہ نوجوان طبقہ ہوتا ہے. اس وقت والدین بھی نوجوان ہوتے ہیں، یہ بھی نوجوان ہوتے ہیں. یہ نوجوان جو ہوتے ہیں یہ ان بچوں کی بہت سی حرکتیں، بہت سی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو کہ نانا نانی اور دادا دادی کے دائرہ کار سے باہر ہوتی ہیں.
وہ بعض مرتبہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے جو یہ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور اس لیے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ یہ بھی بچوں کو روکیں، ٹوکیں، منع کریں، ان کی تربیت کریں۔ آج کل آپ دیکھیے کہ ہمیں شیطان نے ایک عجیب مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے کہ ہم ہر ایک کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اگر ہمارے بزرگوں میں سے خالہ، نانی، پھپھی، چچا، ماموں کوئی ٹوک دے ہمارے بچے کو تو ہم سخت برا مان جاتے ہیں اور ہم جا کے ان سے لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں ہمارے بچوں کے معاملے میں مداخلت کرنے والے۔ حالانکہ ہم ان سے ایک مطالبہ ضرور کرتے ہیں، چاہے ہم الفاظ میں نہ کریں، دل میں ضرور کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں سے محبت کریں، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، لیکن انہیں کچھ کہیں نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ ایک طرف آپ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے بچوں کے ساتھ ان کو محبت بھی ہو، شفقت بھی ہو، ان کے ساتھ وہ ہمیشہ لین دین بھی کرتے رہیں، ان کی ہر تکلیف میں ان کا ہاتھ بھی بٹائیں، لیکن انہیں کچھ کہیں نہیں۔ یہ تو عجیب سی بات ہے، کیونکہ اگر انہیں پیار کرنے کا حق ہے تو پھر انہیں روکنے ٹوکنے کا بھی حق دینا چاہیے، پھر ان کی کسی بات کو برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ بچے اگر آ کے، اول تو بچوں کی یہ جرأت ہی نہیں ہونی چاہیے، بچپن سے ان کی تربیت ہی ایسی ہونی چاہیے کہ یہ سب تمہارے بزرگ ہیں، سب تمہارے خیر خواہ ہیں، سب تم سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی تمہیں کسی غلط بات پہ ٹوکتا ہے تو تمہارا سب سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ بچوں کو اتنی جرأت ہی نہیں دلانی چاہیے کہ وہ کسی بزرگ کی آ کے شکایت کریں۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی بچہ آ کے کوئی بات کہتا بھی ہے تو اسے بٹھا کے پیار سے، شفقت سے سمجھانا چاہیے کہ جس سے تمہیں محبت ہوگی وہ ضرور تمہاری بری بات پہ تمہیں ٹوکے گا، اور انہیں اس معاملے میں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بڑوں کی آ کے شکایتیں کریں۔ عام طور پہ جہاں پر ایک خاندانی نظام ہے، جہاں پر بہت سے لوگ ساتھ مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر عام طور پہ بچوں ہی کی وجہ سے سب سے زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ بچوں کی آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے تو فوراً بڑے اس میں کود پڑتے ہیں۔ اچھے خاندانی نظام کے لیے انسان کو اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ اگر بچے آپس میں لڑتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، 5 منٹ کی ان کی لڑائی ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب بڑے اس میں مداخلت کرتے ہیں تو وہ لڑائی جو ہے وہ بہت دیر تک جاری رہتی ہے۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، یہ پانی کی طرح ہوتا ہے، پانی میں آپ ایک لاٹھی ماریں، تھوڑی سی دیر کے لیے پانی پھٹ کے الگ الگ ہو جاتا ہے، پھر ایک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے بچے بھی ہیں، جب ان میں آپس میں کسی بات پہ لڑائی بھڑائی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ ضرور ایک دوسرے سے روٹھے روٹھے رہتے ہیں، لیکن کچھ دیر آپ اگر انہیں کہیں کہ بس اب ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہیں کھیلے گا تو وہ فوراً مل جاتے ہیں آپ کے خلاف کہ ہمیں الگ کر رہے ہیں۔ بڑوں کو ان کی حمایت میں نہیں کودنا چاہیے۔ اچھے خاندانی نظام کے لیے ہمیں اپنے اندر وسعتیں پیدا کرنی ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں کہتا ہے کہ نفس ہم کو ہمیشہ تنگ دلی پہ آمادہ کرتا ہے، ہمیشہ انسان کو محدود کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی ذات تک، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے ہم بندے ہیں، جس نے ہمیں اپنا نائب بنایا ہے، وہ واسع ہے، وسعتوں والا ہے۔ جتنی آپ اپنے دل میں وسعت پیدا کریں گے اتنا ہی آپ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی بسر کر سکتے ہیں، ایک اچھا خاندانی نظام قائم کر سکتے ہیں۔ وسعتیں کن کن چیزوں میں؟ رویوں میں ہم ہمیشہ لوگوں سے توقعات بہت رکھتے ہیں، بہت ساری توقعات ہم لوگوں سے وابستہ رکھتے ہیں، فلاں کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے، لیکن وہ فہرست ہم اپنے سامنے بھی رکھیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عام طور پہ وہ کھانا بالکل خالی چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں کو بہت کچھ کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے ہمیں پھر انتہا سے زیادہ مایوسی ہوتی ہے جب ہماری توقع کے مطابق وہ سب کچھ نہیں کرتے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کریں۔ لیکن ہمیں اسی حیثیت میں خود کو بھی رکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا لوگوں کو ہم سے کوئی توقع نہیں، کیا ہم ان کی توقعات پہ پورے اترتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ایک اچھی، خوشگوار اور کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہی الہی صرف بھی اپنائیں دینے کی۔ دینے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے، جتنا آپ لوگوں کو دیں گے اتنا ہی خوشیاں سمیٹیں گے، کیونکہ آپ جس کی مخلوق ہیں وہ دینے والا ہے، وہ کچھ بھی آپ سے نہیں لیتا، صرف دیتا ہے۔ اللہ کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ذرا سوچیں، ہم کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اپنے آپ کو ہی ہم سنبھالتے ہیں، اپنا ہی تزکیہ نفس کرتے ہیں، اللہ کی موجودگی کا احساس اپنے اندر ڈالتے ہیں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو کتنے لوگوں کے دل مول لیتے ہیں، جن کی ہم مدد کرتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے خیر خواہ بن جاتے ہیں۔
آپ سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں، آپ کے لیے دعا گو بن جاتے ہیں۔ اگر ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو خود ہی ہم ان تمام شعائر اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں نے قائم کی تھی اور آج تک اللہ تعالیٰ ان کی توقیر اور تعظیم کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹے کو لے جا کے اس وادی میں چھوڑ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی تعظیم کی کہ اسی وادی میں اپنا گھر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی بہت سرسبز، بہت شاداب، نہایت حسین جگہ اپنا گھر بناتا، لیکن اللہ نے اس وادی کو کیوں پسند کر لیا؟ اس کے ایک بندے نے اس کے حکم پہ اپنے اکلوتے بیٹے اور بیوی کو لے جا کے وہاں پر چھوڑ دیا تھا، اس صحرا میں جہاں پر ایک تنکا تک نہیں تھا۔ پھر ان بیوی کی اللہ تعالیٰ نے کیسے تکریم کی، حضرت ہاجرہ کی، کہ انہوں نے جو بے تابی سے 7 چکر لگائے تھے صفا و مروہ کے، آج وہ ہمارے ان شاعر میں، ان نشانیوں میں شامل کر دیے گئے کہ ہم جب عمرہ کریں یا حج کریں تو ہم ان کی سعی کرتے ہیں، یعنی ہم بھی وہی کوشش کرتے ہیں، اسی تلاش میں ہوتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے۔ اب ہم تو یوں ہی دوڑ دوڑ کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ صحیح کا مطلب کیا ہے، کوشش کرنا، کبھی بھی حالات کی گردش سے مایوس نہ ہونا، کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محروم کر دے گا، بلکہ کوشش کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے یہ نہیں کیا تھا کہ چپ ہو کے بیٹھ جائے، رونا دھونا شروع کر دے کہ مجھے کہاں مصیبت میں چھوڑ کے چلے گئے، شوہر سے شکوے شکایت کرنے شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ سے نالاں ہونے لگے۔ نہیں، انہیں معلوم تھا جہاں مجھے اللہ نے چھوڑا ہے وہ رزاق ہے، میرا رزق یہاں ضرور ہے، میرے بچے کا رزق یہاں ضرور ہے، اور اس رزق کی تلاش میں انہوں نے بے تابانہ 7 چکر لگائے تھے۔ کیا ہم بھی زندگی میں جب کوئی ہمیں مرحلہ پیش آئے ہم اس طرح سے کوشش کرتے ہیں؟ ہمارا حال تو اب یہ ہو گیا ہے کہ ہم فوراً ایک اتنا بدترین اور حرام کام کرتے ہیں کہ اپنی جان لے لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، حالانکہ خودکشی ایک حرام موت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اس نے اپنی جان لے لی جسے لینے کا اسے اللہ نے اختیار نہیں دیا تھا۔ خودکشی اور قتل ایک ہی درجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ جو صحیح کرتے ہیں وہ ایک صحیح بے معنی ہوتی ہے، ہم اس کا مقصد نہیں سمجھتے۔ پھر اسی طرح سے جب ہم اس گھر کے بالحانہ 7 چکر لگاتے ہیں، کس لیے؟ کیونکہ انسان کے دل میں پرستش کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ہو جو مجازی طور پہ ہمیں نظر آئے، جس کی ہم پرستش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، اگر کسی کا طواف کرنا ہے تو میرے گھر کا کرو، اگر کسی کو بوسہ دینا ہے تو یہ میں نے تمہارے لیے ایک جگہ بنا دی ہے، یہاں پر استعلام کرو، حجر اسود کو بوسہ دے دو، تمہاری تسکین ہو جائے گی، کسی کے ہاتھ چومنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا بھیجا ہوا پتھر ہے، اسے چوم لو۔ اگر کسی کی چوکھٹ پکڑنی ہے تو یہ میرے ملتزم ہے، اس کی چوکھٹ پکڑ لو۔ کس چیز کی اتنی توقیر کی جا رہی ہے؟ ایک اس بندے کی اللہ تعالیٰ کے، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں سے آزمایا تھا، اور جب وہ ان تمام باتوں میں پورے اترے تو پھر ہم نے کہا ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ اب چند باتیں آپ دیکھیں کیسی کیسی مشکل دشوار تھی جن سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا۔ پہلے اپنے آبائی دین کو چھوڑنا۔ ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہمارے ماں باپ نے نہیں سکھایا۔ ان کے ماں باپ تو بت پرست تھے، وہاں تو بت پرستی ہی نہیں ہوتی تھی بلکہ بت تراش تھے، وہی تھے جو بت بناتے بھی تھے اور بتوں کی پوجا پاٹ کے طریقے بھی سکھاتے تھے۔ اس گھر میں رہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو تلاش کر لیا، جب انہوں نے ڈھونڈا تو وہ ان کو مل گیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ والدین، ہمارے والدین بھی تم پہ جبر کریں کہ تم شرک کرو تو پھر تم ان کی اطاعت نہ کرو، بلکہ دنیاوی معاملات میں معروف طریقے سے ان کی پیروی کرو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر ماں باپ کافر ہیں تو آپ ان کی خدمت نہ کریں، بلکہ کہا معروف طریقے سے دنیا کے معاملات میں ان کی پیروی کریں، لیکن اگر وہ تجھ پہ زیادتی کریں اور تیرے پر زور ڈالیں کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے تو پھر فرمایا کہ پھر ان دونوں کی اطاعت مت کرو، ماں ہو یا باپ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک ایک چیز، ایک ایک راستہ کھول دیا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ ماں باپ بھی اگر حکم دیتے ہیں ایسا تو وہ قابل تعمیل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد ہی کی تجویز پہ آگ میں جھونکا گیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی ثابت قدم رہے تھے۔ پھر آپ نے اپنا وطن چھوڑا، ہجرت کی، اور آخری جو بات تھی وہ یہ کہ آپ نے اللہ کے حکم سے اپنے اس بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر دیا جو آپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور بڑھاپے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اتنی آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارا رہنما بنایا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے
کہ سب سے پہلے ہماری جو وفاداری ہے وہ اپنے پروردگار سے، دوسری وفاداری والدین سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب والد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں قربان کر دوں، تو انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں مجھے قتل کرنے جا رہے ہیں. شیطان نے آ کے ان کو ورغلایا کہ کہاں جا رہے ہو، تمہارے والد کو کیا ہو گیا ہے، تم بھاگ جاؤ. لیکن انہوں نے کہا نہیں، پیشانی اللہ کے سامنے جھکا دی. یہ اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ اگر والدین ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے دشمن ہیں ہمیں مارنے جا رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے احکامات و فرامین اگر پورا کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے. لیکن نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں. اب اس میں بھی ہم بعض دفعہ بہت افراط و تفرید کے شکار ہو جاتے ہیں. والدین کی اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باقی اپنے دوسرے خاندان کے لوگوں کو نظر انداز کر دیں. مثلا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین میں اور ان کے بھائی بہنوں میں کوئی تلخی ہو جاتی ہے. ہمارا یہ کوئی مقام نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بدتمیزی کریں. ہمارے لیے وہ سب لائق احترام ہے. ہمیں ان کے اسی طرح سے مراتب کا خیال رکھ کے ان کی عزت کرنی چاہیے. اور اس کی وجہ سے بعض مرتبہ بچوں کی وجہ سے بڑوں کی دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کیونکہ ہی ہمارے والدین کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو اس لیے ہم بھی ان کے ساتھ برے ہو جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے اچھائیوں کے ذریعے سے برائیوں کو دور کر دو. اور سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑی اچھائی عفو اور درگزر ہے. ہم غلطیاں کرتے رہتے ہیں لیکن وہ غلطیاں مٹ جاتی ہیں اگر ہم عفو اور درگزر سے کام لیتے ہیں، اگر ہم معاف کرنے کی صفت اپناتے ہیں. کیونکہ یہ ایک ایسی صفت ہے جو ہمارے مالک میں ہے. وہ بہت غفور الرحیم ہے، بار بار رحم کرتا ہے اور بخشتا ہے. اور یہ بخش دینا جو ہے یہ اللہ کی بہت ہی اچھی صفت ہے جس کی وجہ سے ہمارا وجود ممکن ہے. اگر بات بات پہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑنے لگتا تو ہمارا اس دنیا میں رہنا ہی مشکل ہو جاتا. اس لیے ایک اچھے خاندانی نظام کے لیے سب سے بڑی صفت جو ہر میں سے ہر ایک کو اپنانی چاہیے عفو اور درگزر، معاف کر دینا. ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے صلہ رحمی کا کہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، نیکی کا سلوک کرو، لیکن میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھ سے کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں، میری ہجو کرتے ہیں، تو میں کیا کروں اب؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک تو جو کچھ کہہ رہا ہے تو کر رہا ہے، تیرے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں اور ان کے لیے گرم راکھ یعنی جہنم. تو اس لیے ہم بدلہ لینے والے کوئی نہیں ہیں. جب ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو اس وقت پھر آپ دیکھیں کہ آپ بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہیں. شیطان ہمیشہ آپ کو نچلی سطح پہ لانا چاہتا ہے. انتقام یہ چیز انسان کے اندر وہ پیدا کرتا ہے. لیکن اس انتقام کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے انتقاموں. اگر آپ عفو اور درگزر سے کام لیتے ہیں، آپ معاف کر دیتے ہیں، تو پھر آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. آگ کو کیسے بجھایا جاتا ہے؟ ٹھنڈے پانی سے. اس لیے جب آپ اپنا مزاج ٹھنڈا رکھیں، جب آپ توہین کو برداشت کر جائیں اور جھیل جائیں، کوئی آپ کو برا بھی کہہ رہا ہے، آپ صبر سے کام لیں، آپ اسے برا نہ کہیں. بہت ہمت کا کام ہے. کوئی آپ کی برائی کر رہا ہے، آپ کو بھی اس کے 70 عیب کا پتہ ہے، لیکن آپ خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں میں اخلاق کی اس پستی پہ کیوں اتر آؤں جس پہ کوئی دوسرا اترا ہے، پھر مجھ میں اس میں فرق کیا ہوگا. اس لیے اگر آپ دیکھیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قریبی رشتہ داروں نے برا کہا. برا کہنے والے کوئی دور دراز کے لوگ نہیں تھے، آپ کے سگے چچا تھے ابو لہب جو سب سے زیادہ برا کہتے تھے. اور لوگ پھر یہ کہتے تھے ہاں چچا سے زیادہ کون جان سکتا ہے. لیکن آپ نے کبھی ان کے خلاف زبان نہیں کھولی. اللہ تعالیٰ نے بے شک سورہ لہب میں ان کا نام لے کے انہیں برا کہا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کبھی کچھ نہیں کہا، کبھی ان کی کسی بات کی تردید بھی نہیں کی. کیونکہ آپ نے ہمیشہ سمجھا میرا معاملہ میرے اللہ کے پاس ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں ٹھیک ہوں تو میں ٹھیک ہوں. اگر اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاؤں اور چاہے ساری دنیا میری تعریف کرے تو کوئی فائدہ نہیں. ہمیں بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے. اگر آپ کے کوئی دوست، احباب، رشتہ دار کوئی بھی آپ کے متعلق کوئی غلط بات کہتا ہے تو پھر استغفار پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں کہ ہم بھی اس قسم کی باتیں کریں. دوسری چیز یہ کہ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ کیا کیا جائے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے زیادہ قربت سے معاملات اور بگڑ رہے ہیں تو پھر کنارہ کش ہو، بجائے اس کے کہ ہر مرتبہ جا کے واپس آ کے پھر آپ برائیوں کے دفتر ایک دوسرے کے خلاف کھولیں. بہتر یہ ہے کہ آپ کنارہ کریں. جب انہیں ضرورت ہو تو ضرور آگے بڑھ کے ان کی مدد کریں.
بلا ضرورت ہر وقت آنے جانے کی اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی. اگر کوئی نہیں ملنا چاہتا تو جبراً آپ اس کے ساتھ نہ پڑیں، لیکن اگر ملتے ہیں تو خلوص سے ملیں. آپ کے دل میں کوئی بدنیت ہی نہیں ہونی چاہیے. اس خیال سے کسی کے گھر نہ جائیں کہ جا کے دیکھیں اس میں کیا ہے، میں اور لوگوں کو آ کے بتائیں. بلکہ جب بھی آپ کسی سے ملنے جائیں تو پرخلوص نیت لے کے جائیں. بہن بھائی ہوں، ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں جس میں کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی نہ کوئی عیب نہ ہو. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، اس نے سب کے پردے ڈھانک رکھے ہیں. ہمیں بھی وہ ایک ہی بات کی تلقین کرتا ہے، ہم بھی پردہ پوشی کریں. بعض مرتبہ ماں باپ کی کوئی کمزوری ہم پہ ظاہر ہو جاتی ہے، بعض دفعہ اپنے کسی بزرگ کی کوئی کمزوری ہم پہ ظاہر ہو جاتی ہے. اب اس کو بجائے اس کے کہ ان کی توہین اور تذلیل کا ذریعہ بنایا جائے، اگر آپ اس پہ پردہ ڈھانک دیتے ہیں، اس عیب کو چھپا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نہ جانے ہمارے کتنے عیب ہیں جن کی پردہ پوشی کرے گا. اس لیے ایک اچھے خاندانی نظام میں دو اور چیزیں اہم ہیں: پردہ پوشی، برائی کی تشہیر نہ کرنا، اور عفو و درگزر سے کام رکھنا، توقعات کو محدود کرنا. طالب نے یہی بات کہی ہے، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، پھر کیا کسی کا گلہ کرے کوئی. ہم گلے شکوے تو جب کرتے ہیں جب ہماری بہت توقعات ہوتی، کس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، فلاں موقع پہ یہ نہیں آیا، اس وقت یہ نہیں ہوا. یہ ساری فہرستیں شیطان ہی ہمیں فراہم کر رہا ہوتا ہے، موقع بھی گنوا رہا ہوتا ہے. پھر وہ ہمیں وہ موقع یاد نہیں دلاتا جن میں ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑی بڑی مہربانیاں کی. ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے، ایک اچھی خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کے احسانات ہمیشہ یاد رکھیے. ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے ان لوگوں نے میرے اوپر کیا کیا احسانات کیے ہیں، اور آپ نے جو کوئی نیکی کی ہے اسے فوراً بھول جائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نیکی اس لیے نہ کرو کہ تمہیں بڑھا چڑھا کے واپس کی جائے. آپ بہت خوش رہیں گے اگر آپ اپنی نیکی اللہ کی خاطر کرتے ہیں اور اللہ ہی سے اس کا اجر چاہتے ہیں، ان لوگوں سے کوئی توقع نہیں رکھتے. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی اس نیکی کا بدلہ کوئی اللہ کا دوسرا بندہ دے رہا ہے. ہم تو سوچتے ہیں کہ فلاں شخص کے ساتھ ہم نے بھلائی کی، یہی ہم کو بدلہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق ہے، وہ جس سے چاہتا ہے آپ کو بدلہ دلوا دیتا ہے. اسی دنیا میں بدلے مل رہے ہیں آپ کو. بہت سے ایسے لوگ جو بالکل غیر متعلق ہیں، وہ آپ کی آ کے اٹھ کے مدد کر رہے ہیں، آپ سے محبت کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ پاسداری کر رہے ہیں، تو کیا ہم اس کا کبھی شکر ادا کرتے ہیں؟ اس لیے احسان کر کے بھول جائیں، کبھی یاد نہ رکھیں کہ آپ نے کس کے ساتھ کیا احسان کیا تھا، نہ اس کو دہرائیں. اگر آپ نے اس بات کو دہرایا یا جتایا تو سمجھیے کہ وہ عمل آپ کا آج کے دن کا ضائع ہو گیا. دوسری چیز جو اس نظام کو قائم رکھنے میں بڑی ہی اہمیت رکھتی ہے، وہ ایک بہت خوبصورت بات ہے. حضرت حسن بصری ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد نے انہیں آ کے کہا فلاں محفل میں فلاں عالم آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے. تو آپ نے سنا اور آپ مسکرا کے خاموش ہو گئے، کوئی جواب آپ نے نہیں دیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے کچھ دیر کے بعد پوچھا ہمارے پاس کسی کو اچھا سا تحفہ دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو ان کی شاگردوں نے کہا حضرت جو کچھ آتا ہے آپ فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، اس وقت تو کچھ بھی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد ان کا ایک شاگرد آیا اور وہ تازہ بصرے کی بڑی عمدہ کھجوریں لے کے آیا. تو آپ نے کہا یہ میری طرف سے جا کے ان کی خدمت میں پیش کرو، میرا سلام کہو اور شکریہ کہو کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے محفل میں مجھ کو یاد کیا اور آج کے دن کی ساری نیکیاں آپ نے مجھے دے دیں اور میری ساری برائیاں سمیٹ لی. کیونکہ جب بھی ہم کسی کی برائی کرتے ہیں تو دراصل ہم اس کی برائی سمیٹ رہے ہیں. سوچنا چاہیے ہمیں. اگر آپ نے اپنے ذہن میں یہ رویہ رکھا ہے پھر آپ کسی سے ناراض نہیں ہوتے، بلکہ آپ بہت احسان مند ہوتے. لوگ خواہ نیکیاں کر کر کے آپ کے حصے میں ڈالے جا رہے ہیں، تو اس لیے ان حصے میں ڈالنے والوں سے انسان راضی خوش ہو جاتا ہے جو آپ کو خواہ اپنی نیکیوں میں شریک بنا رہے ہیں اور آپ کی برائیاں سمیٹ رہے ہیں. یہ چیزیں آپ اپنے دماغ میں رکھیں، آپ کا دل کبھی بھی رنجیدہ نہیں ہوگا کسی سے، آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی میل کوٹ نہیں ہوگا، آپ ہمیشہ خوش رہیں. ہمارا زندگی میں مقصد اپنے آپ کو خوش رکھنا ہی ہے نا. خوش رہنے کے لیے یہ کچھ اصول ہیں جو ہم والدین کے سلسلے میں اپنائیں، جنہیں اللہ تعالیٰ ہمارا بزرگ کہتا ہے. خاندان جو بزرگوں سے بنتا ہے ان کے سلسلے میں یہ کچھ تھوڑی سی میری معروضات ہیں، میرے اپنے تجربے کا نچوڑ ہے. وہی ایک ہی حکم ہے، ماں ہے، سوتیلی اور سگی تو ہم نے بنا لیا نا. اصل میں آپ دیکھیے کہ پھر وہی بات ہے، جب ایک عورت کسی مرد سے شادی کرتی ہے اس کے بچے اس کے بچے، یہ ان بچوں سے شادی نہیں کر سکتی. ماں ہے نا، اپنے سوتیلے بیٹے سے شادی نہیں کر سکتی. سوتیلا باپ ہے تو باپ ہے، وہ سوتیلی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا. اس لیے جب یہ رشتہ ماں باپ کا قائم ہو گیا وہ ماں باپ ہی کے زمرے میں آئیں گے اور اسی میں رہنا چاہیے.
ان کو بھی اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ان بچوں کے بارے میں ہم سے پرسش ہو کہ ہمارے بچے. دیکھیے آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. اصل میں آپ دیکھیے ٹوٹنا تو بہت آسان ہے, کسی چیز کو بھی توڑ دینا تو بہت آسان ہے, لیکن جوڑنا بہت مشکل کام ہے. ایک عورت ہی توڑتی بھی ہے اور ایک عورت جوڑتی بھی ہے. آپ ایک درخت میں سے دیکھ لیجئے, ایک ٹہنی جو ٹوٹ کے الگ ہو جاتی ہے وہ سوکھ جاتی ہے, درخت سرسبز رہتا ہے. اس لیے خاندان سے جب انسان ٹوٹتا ہے تو پھر اسے بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, بعض مرتبہ ان کی طرف سے زیادتیاں ہوتی ہیں, بعض مرتبہ ان کی طرف سے آپ کے اوپر ملامت بھی ہوتی ہے, بعض دفعہ بڑی تلخیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن جیسے کہا ہے کہ ذالک من عزم الامور, یہ ہمت والوں کا کام ہے کہ ان کو جھیل کے بھی وہ توڑنے کی کوشش نہ کریں. آپ یہ دیکھیے کہ خود ہی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس بہو کی ہم اس طرح سے توہین اور تذلیل کر رہے ہیں یا اس کو تنگ کر رہے ہیں, وہ تو ایک اچھی عورت ہے, وہ تو ہمارے بیٹے کو ہم سے توڑانا نہیں چاہتی. یہ کشمکش شروع کیوں ہوتی ہے, یہ رقابت ساس اور بہو میں شروع کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ دونوں ہی چاہتی ہیں کہ اب یہ ہماری جائیداد غیر منقولہ بن جائے. پوزیسونیس. دراصل جب آپ بیٹوں کی شادی کرتی ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اپنے حقوق سے دستبردار ہو جانا چاہیے. اب اس میں ایک اور شریک حیات اس کی آ گئی ہے, اس کو اس کی حیات میں شریک ہونے دینا چاہیے. جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہر وقت اسی طرح سے ہمارے ساتھ ہی چمٹا رہے تو پھر یہ غلط ایک رشتہ ہوتا ہے اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ رقابت ہوتی ہے. اس لیے بڑوں کا کام ہے کہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں, بڑوں کا کام ہے کہ وہ گنجائش پیدا کریں, جگہ دیں. آپ ایک اجنبی پودا لا کے اپنے باغ میں لگاتی ہیں تو کیا دیکھ کے کرتی ہیں کہ اس کو وہ آب و ہوا میں اثر ہو تاکہ یہ پنپے. اگر آپ کہیں سے ایسی جگہ سے لاتے ہیں جہاں مستقل بارش ہوتی رہتی ہے تو آپ اس پودے کو جب چھوٹا ہوتا ہے برابر فوارے سے پانی دیتے رہتے ہیں تاکہ اسے احساس ہو کہ میں اپنے ہی ماحول میں. اس لیے اس کا جو ماحول ہے, ان کے خاندان سے قربت رکھنے سے ہی آپ اس بچی کو اپنے گھر میں آباد کر سکتے ہیں. اور یہ بزرگوں کا کام ہے کہ وہ یہ کریں. ہم عام طور پہ یہ ان بچوں سے, نوجوان بچیوں سے یہ توقع رکھتے ہیں یہ آتے کے ساتھ ہی ہمارے اندر ڈھل جائے. کیسے؟ آہستہ آہستہ آپ ان کے لیے جگہ بنائیں, آپ ان کو محبت دیں, پیار دیں, ان کے اندر ایک اعتماد پیدا کریں کہ آپ ان کے خیر خائیں تو وہ ضرور آپ کے ساتھ خیر خائی کریں گے. اگر تلخی کے تعلقات اور ہر وقت کی جوتم پیزار سے بہتر علیحدگی ہوتی ہے. اگر آپ سمجھیں کہ ہر وقت ہی ایک دوسرے کے ساتھ مخاصمت کا ہی رشتہ ہے تو پھر علیحدگی بہتر ہے. اور ایک بڑی خوبصورت چیز, میں ایک چھوٹی سی کہانی بچوں کی پڑھ رہی تھی کہ ساس بہو ہر وقت جھگڑا کرتی رہتی تھی, ہر وقت سر پٹبل ان کے گھر میں رہتی تھی. اور جب وہ بیچارہ شوہر آتا تھا تو وہ ایک مصیبت میں گرفتار ہوتا تھا. اماں دروازے کے باہر کھڑی ہوتی تھی, تیری بیوی نے آج یہ کیا. بیگم اندر کھڑی ہوتی تھی, آج تمہاری اماں نے یہ کیا وہ کیا. اور وہ بیچارہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا تھا کہ میں کیا کروں. ایسے ہی جیسے چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں انسان پس رہا ہو. ان کے پڑوس میں ہی ایک اور خاندان رہتا تھا اور ان کی آپس میں بڑی ہی خوشگوار گزر رہی تھی. ساس اور بہو میں بڑے پیار کا اخلاص کا رشتہ تھا. وہ ان کی روز کی کل اور گالی گلوچ سے تنگ آئے ہوئے تھے کیونکہ ہر وقت ان میں مقابلہ ہوتا رہتا تھا. ادھر بیٹا جاتا تھا اور ان کا شوہر جاتا تھا اور ادھر ان میں آپس میں بیت بازی شروع ہو جاتی تھی. تو ایک دن وہ بہو تنگ آ کے ان کے پاس آئی. اس نے کہا کہ آپ دونوں تو بڑے مزے میں رہتی ہیں, میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک بہت اچھا نسخہ ہے, تم اگر وہ استعمال کرو تو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. اس نے کہا کیا ہے. اس نے کہا کہ میں تمہیں دیتی ہوں. ایک بوتل اس نے دی. اس نے کہا اس میں ایک دوائی ہے, اس دوائی کا تم ایک خوراک پی لیا کرو تو تم دیکھنا کہ کچھ دنوں میں تمہارا یہ معاملہ سلجھ جائے گا. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ یہ دوائی پینے کے بعد 1 گھنٹے خاموش رہنا پڑتا. تو اب صبح ہی ہوئی اور ساس نے صبح اٹھتے ہی انہوں نے کہا کہ یہ روٹی کیسی جلی ہوئی ہے, یہ کیا ہے, اور شور مچانا شروع کر دیا ہے حسب عادت. اس نے جا کے بوتل میں سے خوراک پی اور چپ ہو کے بیٹھ گئی. وہ کہے گئی وہ چپ بیٹھی رہی. آخر وہ کہہ کے تھک کے وہ بھی جا کے چپ ہو کے بیٹھ گئی ایک طرف. 2-3-4 دن کے بعد گھر میں بالکل خاموشی ہو گئی. شوہر بھی آئے تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. اس نے کہا کیا ہے. اس نے بیوی سے پوچھا بھائی کیا بات ہے, آپ تم دونوں آپس میں لڑ نہیں رہی ہو, کوئی شکایت نہیں ہے, کیا نہیں ہے. اس نے کہا پڑوسن نے ایک دوائی دی ہے, میں نے جب سے وہ استعمال کرنی شروع کی میں ٹھیک ہو گئی اور اماں بھی ٹھیک ہو گئی. تو انہوں نے کہا دوائی کیا ہے, مجھے بھی بتاؤ, ایسے کیا جادو کی دوائی ہے کہ جس سے تم ٹھیک ہو گئی ہو, ورنہ تمہاری تو کوئی ٹھکانے ہی نہیں تھے. اس نے کہا کہ یہ دوائی ہے. اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 1 گھنٹے خاموش رہو. خیر
جب یہ مہینے 2 مہینے ان کی آپس میں بہت اچھی دوستی ہو گئی، صلح ہو گئی، ساس بہو کی بہت خوش رہنے لگے، تو پھر ایک دن وہ آئی، اس نے کہا کہ خالہ مجھے یہ بتائیں وہ دوائی کیا تھی جو آپ نے مجھے دی تھی، بڑا ہی اچھا نسخہ تھا. اس نے کہا دوائی خاموشی، دوسرے کی بدتمیزی کے جواب میں خاموشی، چاہے بڑا کرے یا چھوٹا کرے. ایک چپ 100 کو ہرا دیتی. آپ نے زبان کھولی تو بس پھر زبانیں کھلتی چلی جاتی. جب انسان چپ ہوتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے، اور سوچ کے اپنے رویے پہ غور کر کے پھر وہ فیصلہ کرتا ہے. ہم خاموشی نہیں ہوتے، یہ نفس ہمیں اکساتا ہے، بھڑکاتا رہتا ہے، اور ہم اس کے بھڑکانے میں آ کے ہمیشہ تباہ ہوتے ہیں. یہ قسط اول ہے آپ کے اس خاندانی نظام کی. بہت پیار سے، بہت محبت سے ان بزرگوں کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں کہ اگر ہم بچوں کی پشتی لیتے ہیں تو وہ شیر ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ بزرگ ہیں، آپ ہم سے زیادہ ان بچوں کے چاہنے والے ہیں، ہم سے زیادہ شفیق ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی بات ہماری بری لگے تو ہمیں ٹوک دیجئے، بچوں سے نہ کہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے انسان بننے کی توفیق دے.